خاموش پیش رفت شخص سے انکار تک۔ سوچئے، یہ صرف ایک عنوان نہیں بلکہ ایک سفر کی کہانی ہے، ایک ایسا سفر جو مایوسی کی گہری تاریکیوں سے شروع ہوتا ہے اور خاموش کامیابی کی روشنی تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے یہی الفاظ تھے، ہر طرف سے، ہر جگہ سے بس یہی سنائی دیتا تھا کہ اس کی قابلیت پر کسی کو ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ اور پھر یہ آواز اور بلند ہوتی گئی کہ اس کے خواب بس خواب ہی رہ جائیں گے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اچانک ایک لمحہ آیا، ایک ایسا لمحہ جس نے کہانی کا رخ ہی موڑ دیا، سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے شک کے اس بوجھ سے جس سے وہ ہر روز اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا تھا۔ جب دنیا مسلسل یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آپ کون ہیں، تو اپنی اندر کی آواز کو سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تقریباً ناممکن۔ اور یہ کوئی ایک آواز نہیں تھی، بلکہ ایک پورا شور تھا۔ اساتذہ نے نظر انداز کیا، دوستوں نے شک کیا، اور حد تو یہ تھی کہ اپنے خاندان نے بھی امید چھوڑ دی۔ یہ وہ تنہائی ہے جو بھری محفل میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ ذہن میں بس ایک ہی بات گونجتی تھی، جیسے کوئی دیوار ہو جسے پار کرنا ناممکن ہے، تم کافی اچھے نہیں ہو۔ اور پھر موازنہ، یہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی خود اعتمادی کو کھا جاتا ہے۔ ہر قدم پر یہ احساس دلایا جاتا کہ وہ دوسروں سے کتنا پیچھے ہے۔ اور آخر میں یہ مشورہ، جو دراصل مشورہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ تھی، اس کے پروں کو کاٹنے کی ایک کوشش۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ناکامیاں صرف ناکامیاں نہیں رہتیں، وہ دوسروں کی نظر میں اس کی اہلیت کا ایک پکا ثبوت بن جاتی ہیں۔ ہر ٹھوکر اس جھوٹ کو مزید سچ ثابت کر رہی تھی۔ اب آتے ہیں کہانی کے سب سے مشکل حصے پر، وہ لمحہ جب باہر کا شور اتنا بڑھ جائے کہ انسان کی اپنی آواز دب کر رہ جائے اور وہ خود پر ہی شک کرنے لگے۔ ذرا تصور کیجئے، مکمل تنہائی، فون کی اسکرین بالکل خاموش، اور یہ خاموشی کسی بھی شور سے زیادہ اونچی ہے۔ یہ احساس کہ اس پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ اور اسی تنہائی میں اس نے خود سے کہا، شاید وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، شکست مان لی تھی۔ اور سچ پوچھیں تو اصل تکلیف ناکامی کی نہیں ہوتی، اصل تکلیف تب ہوتی ہے جب انسان خود پر سے یقین کھو دیتا ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان کی روح کچل جاتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اندھیرا سب سے گہرا ہو تبھی امید کی کوئی چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ کوئی موٹیویشنل سپیچ نہیں تھی، نہ کسی کی نصیحت، بس ایک سادہ سا سوال جو اس کے اپنے اندر سے اٹھا۔ کیا ہو اگر وہ سب لوگ غلط ہوں؟ اور کیا ہو اگر میں خود بھی اپنے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں؟ اس ایک سوال نے شاید زندگی نہیں بدلی، لیکن سمت ضرور بدل دی۔ اور بس اس ایک سوال نے عمل کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں سے شروع ہوا اصل کام کا سفر۔ لیکن یہ سفر بالکل خاموش تھا، نہ کوئی شور، نہ کوئی تالیاں۔ اس نے 3 چیزیں کرنا چھوڑ دیں: لوگوں کو اپنی کوششوں کی وضاحت دینا، دوسروں سے منظوری مانگنا، اور اس بات کا انتظار کرنا کہ کوئی آ کر کہے کہ ہاں تم صحیح کر رہے ہو۔ اس کا نیا طریقہ بہت سادہ تھا، بس کام کرو، اگر ناکام ہو تو بھی خاموشی سے ہو، اور اس ناکامی سے خاموشی سے سیکھو۔ یہ سارا عمل دنیا کی نظروں سے دور، صرف اپنی ذات تک محدود تھا۔ یہ ایک تنہا سفر تھا، نہ کوئی تالیاں بجانے والا تھا، نہ کوئی حوصلہ دینے والا، بس وہ تھا اور اس کی وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جن کا گواہ صرف وہ خود تھا۔ اور اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، وہ لمحہ جب خاموش محنت کا شور اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کو سنائی دیتا ہے۔ مہینوں بعد وہی لوگ سامنے تھے جنہوں نے کبھی اس پر شک کیا تھا، اور اس نے وہ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ کوئی بڑا ڈرامہ نہیں ہوا، بس اس کی کامیابی خود بول رہی تھی، اور ان کے چہروں پر جو خاموشی تھی وہ ہر لفظ سے زیادہ بلند تھی۔ یہاں اس کہانی کا سب سے اہم سبق ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس لیے بدلے کیونکہ وہ ایک بہتر انسان بن گیا تھا، لیکن
اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ اس لیے بدلے کیونکہ اس کے نتائج نے انہیں اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ نتائج ہمیشہ رائے سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اس پورے سفر سے ہم 3 بنیادی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی، مستقل مزاجی، خاص طور پر تب جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ دوسری، ہمت، جب اپنا دل اور دنیا دونوں شک کر رہے ہوں۔ اور تیسری، صبر، جب لگے کہ منزل ابھی بہت دور ہے۔ آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو دنیا کی نظروں سے دور خاموشی سے اپنے راستے پر چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا خاموش سفر کیا ہے اور کیا اس سفر پر بھروسہ قائم ہے؟